ڈسکشن جاری تھا اس حوالے سے، دین اسلام ہی ہے، سیرت اور کارناموں سے مزین ہے، بلکہ دنیا بھر کی خواتین کے لیے روشن مثال ہے۔ قابل تقلید عزت مآب خواتین کے نام سے موسوم کرتا ہے، نہ ہی معاشرے کو نفع پہنچانے والی کسی سرگرمی میں شریک ہو سکتی ہے۔ ایک طرف عورت کی حق تلفی میں یہ تفریط ہے تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو افراد کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ عورتوں کے معاملات میں اللہ کی حدود، فطرت کے تقاضوں، فضیلت اور شرافت کے علی الرغم تمام حدیں پار کر گئی ہیں۔ وہ مرد اور عورت کے درمیان تمام امتیازات کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ نے مرد اور عورت کی فطرت میں فرق رکھا ہے۔ ان کی جسمانی ساخت جدا ہے، ان کی جسمانی صلاحیتوں اور مزاج کے مطابق الگ الگ ذمہ داریاں ان کو تفویض کی گئی ہیں جو کہ ان کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ عورت کی مامتا اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ اس کی زندگی کا محور ہے۔ عورت کی خاندان کو جوڑ کر چلنے کی صلاحیت خاندانی استحکام اور معاشرتی استحکام کا ذریعہ ہے، اور اسی کی مناسبت سے عورت کی گھر سے وابستگی مردوں کی بنسبت زیادہ رکھی گئی ہے، اور اس فطری فرق کو تعلیم اور دیگر حوالوں سے منصوبہ سازی میں ہمارے سامنے رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے رب کی ودیعت کردہ اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر معاشرتی ارتقاء اور استحکام میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ معاشرے میں عورت کی اہمیت پر ہم نظر ڈالیں تو بے شک عورت اعداد و شمار کے لحاظ سے تو معاشرے کا نصف نظر آتی ہے، لیکن اپنے گھر، خاندان، شوہر، اولاد اور گرد و پیش پر اثر انگیزی کے اعتبار سے وہ نصف سے کہیں زیادہ ہے۔ جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے ہر وہ گوشہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ عالم مہتاب سراج الحق صاحبہ کی اور اسی اسلام میں بہت سارے لوگ تشریف لائے ہیں اسلام آباد سے، تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، اور بلا تاخیر، اور یہ ایک خطاب ہی نہیں ہے بلکہ یہ کچھ چھوئیں گی، اور میں بلا تاخیر اپنے امیر کو دعوت خطاب دیتی ہوں۔ محترم سینیٹر سراج الحق صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ کشمیر میں بھی اسی طرح اپنے گلیوں اور کوچوں سے چوکوں اور چوراہوں پر کڑی ہیں، اس لیے کہ کشمیر میں اس وقت ایک زبردست جدوجہد آزادی جاری ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں خواتین کی اس مجمع میں اپنی کشمیری بہن آسیہ اندرابی کو، کہ جن کے شوہر نے 31 سال، ڈاکٹر عاشق حسین نے 31 سال قید میں گزارے ہیں، نیلسن منڈیلا نے 27 سال گزارے تھے، لیکن یہ چونکہ کشمیری مسلمان ہے اس لیے ان کا چرچا نہیں ہے، لیکن میری یہ بہن آسیہ اندرابی کوہ ہمالیہ کی طرح آج بھی چوک اور چوراہوں میں موجود ہے۔ کیا ہوا کشمیر میں؟ کیا مسئلہ ہے؟ معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، بیٹے کے لیے روزگار کا مسئلہ نہیں ہے،
آزادی کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ موجودہ حالات میں اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہے۔ ان زنجیروں کو توڑنا چاہتی ہے وہ قوم، پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی ہے وہ قوم، اور یہی وجہ ہے کہ پلوامہ کا واقعہ ہوا اور ایک 18 سالہ نوجوان نے اپنی جان پر کھیل کر انڈین 50 آرمی کو جہنم واصل کیا۔ مجھے افسوس ہے قربانی اس نے دی، اور انڈیا نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے، اور ہماری حکمرانوں نے بھی کہا کہ اس دہشت گردی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور آؤ آ کر ہمارے ساتھ تحقیق کر لے، اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے ڈے 1 سے اپنی حکومت کو کہا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں تھا، وہ اپنی قوم کا ہیرو تھا۔ ایک انسان کیا کرے کہ 1 لاکھ کشمیری شہید ہو گئے، 15,000 بہنوں کے ساتھ اجتماعی عصمت دری ہو گئی، بی بی رابعہ کے گھر انڈین آرمی داخل ہو گئی، وہ دوسری چھت پہ چڑھی، وہ دوسری چھت پہ انہوں نے ان کا پیچھا کیا، تیسری چھت پہ چڑھی، تیسری چھت پہ چڑھ کر جب انڈین ان کو پکڑنا چاہتے تھے، انہوں نے تیسری چھت سے چھلانگ لگا کر یہی اعلان کیا کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان زندہ باد، اور شہید ہو گئی۔ جب خواتین کو بھی اپنا اہم کردار ادا کرنے اس بکھری قوم کو موجود ہے، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، یہ ہماری جدوجہد ہے، یہ آپ کی محبت میں لڑ رہے ہیں۔ مائیں اور بہنیں میدان میں جہاد میں ان کی پشت پر نہ ہوتے تو یہ نوجوان بھی نہیں لڑ سکتے تھے، لیکن ضرورت ہے اس چیز کا کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنا لیں۔ پاکستان کا اللہ ہے اللہ، اس اللہ کے نظام کو ہم یہاں نافذ کر لیں۔ اس کے لیے آپ سے ہم تعاون چاہتے ہیں۔ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، تو تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان، ہماری سوچ بدلے، ہماری تمنائیں بدلے، ہمارے آرزوئیں بدلے، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، تب یہ پاکستان بدلے گا۔ یہ کوئی بٹن نہیں ہے جس کو دبانے سے پاکستان بدلے گا، یہ ایک طویل جدوجہد ہے جس کے نتیجے میں جغرافیہ تو ملا ہے، لیکن ایک مزید جدوجہد سے اس کو ایک اسلامی ملک بنانا ہے۔ یہ ہماری یہ بھی رہ چکی ہے اسپورٹس ڈائریکٹر کہاں بھیجا ہے گھر پہ ان کو واپس لائے۔ جی جی میم، میرا نام عافیہ غنی ہے اور میں ڈائریکٹر ہوں فلائی خاندان سینٹر لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینہ سعید میرا نام ہے اور جماعت اسلامی ویمن ونگ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں، اور آج 8 مارچ کے حوالے سے جو یہاں پر پی سی لاہور میں تقریب منعقد کی گئی، اس کا عنوان حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما تھی کہ وہ خاندان نبوت کی شہزادی کہ جو بہادری میں اور شجاعت میں بے مثل خاتون ہیں، اور جماعت اسلامی حلقہ خواتین نے پچھلے کئی سالوں سے جو 8 مارچ کا دن ہے وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت عائشہ امہات المومنین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ، اور پھر خاندان نبوت کی جو خواتین تھیں ان کے ناموں سے ہم نے منایا، اور اس سال ہم نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا نام جو ہے اور ان کی کردار، ان کی شخصیت کے حوالے سے منعقد کیا۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عورت جو کہ اپنی اندر ایک ایسی قوت اور ایک ایسی طاقت رکھتی ہے، وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی پرورش میں اپنے خاندانوں کو جوڑنے کے حوالے سے جو ہماری یہ خواتین ہیں جن کو جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ کتنی بہادر خواتین تھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ریاضی دان بھی تھی، اور انہوں نے اپنے بچوں کی حضرت امام حسن اور حسین کی کس طرح پرورش کی. تو اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عورت جو آج اس وقت پاکستان کو کے تحفظ کے لیے جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو پاکستان کی عورت، پاکستان کی بیٹیاں، پاکستان کی مائیں اپنے بچے قربان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. اور پاکستان کی عورت جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے. اس کو وقت، اس کو وہ موقع ملنا چاہیے، اس کو تعلیم کا حاصل کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اس کو ہنر سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے، اس کو اپنے گھروں کے اندر، یعنی کہ اگر معاشرے کے اندر ماحول اچھا ہوگا تو اسی تناظر سے گھر جو ہیں وہ بھی بہت اچھی طرح سے وہ چلا سکیں گی.